اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی پر ظلم کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹھا نہ سمجھو، اور خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، اور اس نے جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کی ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے۔ اور خدا سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ خدا ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت ادا پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔ جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے موافق اچھی طرح مل جل جائیں، یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے خدا اور آخرت پر ایمان لا چکا ہو۔ یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اس کی خوبی خدا خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پوری 2 برس دودھ پلائیں، اور جس کا وہ لڑکا ہے باپ اس پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے۔ کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش، ورنہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے، اور نہ جس کا لڑکا ہے باپ اس کا بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی انا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو، اور خدا سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کر مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روزہ ادا بھر اپنے کو روکیں اور دوسرا نکاح نہ کریں، پھر جب ادا کی مدت پوری کر لیں تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں۔ اس بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح نہ کر لے ان عورتوں سے اشارتاً نکاح کی قبل ادا خواستگاری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی کچھ تم پر الزام نہیں ہے، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا۔ اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کا خیال آ گیا لیکن چوری چھپے سے، نکاح کا وعدہ نہ کرنا مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو، وہ مذائقہ نہیں، اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد بھی نہ کرنا، اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کو ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور نہ مہر ہی معین کیا ہو، اس کے قبل ہی تم ان کو طلاق دے دو تو اس میں بھی تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق مالدار پر اپنی حیثیت کے موافق اور غریب پر اپنی حیثیت کے موافق کپڑے روپے وغیرہ سے کچھ سلوک کرنا لازم ہے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ بھی ایک حق ہے، اور تم ان عورتوں کا مہر تو معین کر چکے ہو، مگر ہاتھ لگانے خلوت صحیحہ کے قبل ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کے مہر معین کا آدھا دے دو، مگر یہ کہ یہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کا کوئی ولی جس کے ہاتھ میں ان کے نکاح کا اختیار ہو تو معاف کر دیں، تب کچھ نہیں۔ اور اگر تم ہی سارا مہر بخش دو تو پرہیزگاری سے بہت ہی قریب ہے۔ اور آپس کی بزرگی کو مت بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔